سرکردہ لکھاری اور مشہور زمانہ صحافی محترم رضا علی یابتی صاحب نے اپنے بچپن کی یادداشتیں لکھیں اور اسے کتاب کا روپ دیا۔ اس کتاب کا نام ہے مجھے سب یاد ہے۔ رضا علی یابتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اس سے پہلے کہ بچپن کی یہ ڈھیر ساری یادیں میرے ذہن سے محو ہو جائیں یا میں اس دنیا سے محو ہو جاؤں، مجھے ان کو لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ میں نے ان یادداشتوں کا ایک حصہ پڑھنے کے لیے چنا ہے جس کا عنوان ہے میرا دروازہ۔ یہ دروازہ اس گھر کا ہے جہاں محترم رضا علی یابتی صاحب کا بچپن گزرا۔ میرا دروازہ۔ یونس حلوائی کے پوتے محمود میاں نے عجب کام کیا۔ ہمارے گھر کی بغلی گلی میں گئے اور گھر میں آنے جانے کے دروازے کی تصویر اتار کر مجھے بھیج دی۔ یہی مکان تھا میں نے جس میں ہوش سنبھالا، اور گھر سے باہر جو پہلا قدم رکھا اسی دروازے کے راستے رکھا ہوگا، جو آج بھی قدیم اور بوسیدہ دیواروں کے بیچ جڑا ہوا ہے۔ وہی چوبی دروازہ، وہی دہلیز، وہی جھولتی ہوئی زنجیر۔ اسی دروازے سے ہر صبح دودھ والا آواز دیتا تھا۔ اسی دروازے کو ہر صبح مہترانی کھٹکھٹایا کرتی تھی۔ اسی دروازے سے گھر کی ملازمائیں آتی تھیں۔ سکا قریبی کنویں سے مشک بھر کر لاتا تھا اور آواز دیتا تھا تاکہ بیویاں پردے میں چلی جائیں۔ اسی کے سامنے سبزی ترکاری والا صدا لگاتا تھا۔ اسی راستے گھر کے لڑکے تیار ہو کر اسکول کو جاتے اور بہنوں کو لے جانے والی ہاتھ گاڑیاں اسی دروازے پر لگتی تھیں۔ پردہ دار خواتین کو لانے لے جانے والی ڈولی بھی یہیں سے آتی ہوگی اور کہار یہیں آواز دیتے ہوں گے، مگر وہ مجھے یاد نہیں۔ اسی دروازے پر روز صبح وہ گڈریا آتا جو ہماری بکری کو ریوڑ کے ساتھ چرانے کے لیے لے جاتا تھا۔ پھر دن بھر بھانت بھانت کے سودے والے یہیں ٹھہر کر آواز لگاتے تھے۔ مجھے وہ شخص یاد ہے جو مٹی کے مٹکے میں سرکہ بیچنے آتا تھا اور مجھے شیشے کی بوتل دے کر نیچے سے سرکہ لانے کو کہا جاتا۔ میں دروازہ کھول کر سرکے والے کو اندر بلاتا، سرکہ اصلی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے اس سے کہتا کہ فرش پر جمی اینٹوں کے درمیان ذرا سا سرکہ ڈال کر دکھاؤ۔ وہ دکھاتا اور اینٹوں کے درمیان جھانک اٹھتا تو میں بوتل بھر کر سرکہ لے لیتا۔ اسی دروازے پر کبھی کبھی دھنیا آتا اور اس سے پرانی روئی دھنکوائی جاتی۔ یہیں کلیگر آ کر گھر کے تمام برتن لے جا کر اسی گلی میں اپنی بھٹی لگا کر اس کی دھنکنی چلاتا اور تانبے پیتل کے سارے برتنوں کو ذرا سی دیر میں چمکا دیتا۔ میں بھٹی کے قریب اوکڑوں بیٹھ کر پورا مشاہدہ کرتا۔ کبھی کبھی کینچی اور چاقو پر دھار بٹھانے والا بھی آتا اور ایک پاؤں سے پتیلا پہیا گھما کر جو چنگاریاں نکالتا بچے حیرت سے دیکھا کرتے۔ انہی دنوں سل بٹے والا بھی آواز لگاتا، سل بٹہ رہا لو، سل بٹہ رہا لو۔ اسی راستے کبھی کبھی لکڑہارا بھی آتا۔ مجھے تکیے کے سائیں یاد ہیں جنہیں لکڑیاں چیرنے کے لیے بلایا جاتا۔ ان کے تکیے کے پاس ہی لکڑیوں کی ٹال تھی۔ خشک لکڑی چن کر اور بیل گاڑی پر لدوا کر وہی لاتے ہوں گے۔ بہت توانا تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ساری لکڑیاں چیر ڈالتے تھے۔ اسی راستے اسی دروازے پر ٹوکروں میں بھرے ہوئے مرتبان اور چینی کے برتن لے کر وہ شخص بھی آتا تھا جو پرانے لچکے اور کوٹے کے بدلے برتن دیا کرتا تھا۔ اسی دروازے پر گداگر بھی آتے تھے اور نقدی نہیں ایک روٹی کا سوال کیا کرتے تھے۔ اماں روٹی پر رکھ کر کھانا بھجواتی تھیں جسے وہ اکثر وہیں بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے اور پھر پانی بھی مانگتے تھے۔ اسی دروازے پر جو میرات کے روز فقیر بھی آتے تھے۔ یہ فقیر کسی اور طرح کے ہوتے تھے، شاید صوفی صفت، جنہیں ایک پیسہ دیا جاتا تھا اور وہ خوشی خوشی چلے جاتے تھے۔ اسی دروازے پر گھر کے لڑکوں کو ٹیوشن پڑھانے ماسٹر صاحب بھی آتے تھے جنہیں مہینے کے 15 روپے ملا کرتے تھے۔ میں حساب لگاتا تھا کہ اسی طرح وہ روز 8 آنے کماتے ہیں، خوب مزے کرتے ہوں گے۔ زیادہ تر آنے والے صبح کے وقت آتے تھے، لیکن جو منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ میری بکری کلو کا شام کے وقت آنا تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، ہمارا گڈریا ریوڑ کے ساتھ چرانے کے لیے گھر گھر بکریاں ہانکتا ہوا لے جاتا تھا، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ وہ شام کو نہیں آئے گا۔ آپ خود اس کے باڑے پر آئیں اور اپنی بکری لے جائیں۔ چونکہ کلو کو میں ہی پالتا تھا اس لیے ریوڑ سے لانے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ جس وقت میں وہاں جاتا ریوڑ واپس آ رہا ہوتا۔ اتنی بہت سی بکریوں میں
ہماری کلو بھی ہوا کرتی تھی۔ میں ذرا بلندی سے اس کا نام پکارا کرتا، وہ اسی مجمع میں منہ اونچا کر کے جواب دیتی اور پھر میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی پرپیش گلیوں سے گزرتی میرے ساتھ اسی دروازے کے راستے گھر آ جاتی۔ ایک روز خدا جانے کیا ہوا، میں جانا بھول گیا۔ دن ڈل رہا تھا کہ اچانک گلی سے کلو کی آواز آئی۔ اب مجھے یاد آیا کہ میں کلو کو لانا بھول گیا ہوں۔ جھانک کر نیچے گلی میں دیکھا، کلو دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی آوازیں دے رہی تھی۔ میں دوڑ کر نیچے گیا، اسے اندر لایا اور گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی دیر تک گلے سے لگی رہی۔ ریوڑ جا کر وہ خیر سے گھابن ہوئی اور اس کے ہاں بیٹا ہوا جس کا رنگ بادامی تھا۔ باپ پر گیا ہوگا۔ اس کا نام شیرا ٹھہرا اور ذرا بڑا ہو کر وہ بھی ریوڑ جانے لگا۔ مجھے شیرا کا بھی پہلے روز ریوڑ سے واپس آنا یاد ہے۔ گرمیوں کے دن تھے اور چھوٹے بڑے سارے بستر انگنائی میں لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں کلو اپنے بیٹے کو لے کر آئی۔ تھکا ہارا شیرا گرتا پڑتا سیڑھیاں چڑھ کر انگنائی میں آیا جہاں میرے چھوٹے بھائی کا چھوٹا بستر لگا ہوا تھا۔ شیرا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھٹ اقبال کے پلنگ پر چڑھا، تکیے پر سر رکھا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ غرض یہ کہ اس دروازے کے راستے ہم نے نعمتیں ہی آتے دیکھیں۔ ہاں، اگر کچھ جاتے دیکھا تو مجھے اپنے کنبے کا پاکستان جانا یاد ہے، جو اس گھر، اس مکان، اس شہر اور اس ملک کو چھوڑ کر گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔